جواب رکھنے کے لیے. زید بھائی ان سے جواب رکھنے کے لیے بولے نا. اتنی جرات نہیں ہے کہ بول دو, وہ اپنے اسٹیج پہ تمہارا مولوی بولے گا. بالکل جرات نہیں ہے, آپ اس سوال جذبات کا میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہے. آپ جذبات میں آ رہے آپ جذبات میں آ رہے. کفایت پانی پی لے, آپ کفایت پانی پی لے, آپ پانی پی لو, آپ پانی پی لو. میوٹ کر رہا ہوں, سب لوگ ویٹ کر رہا ہوں. دیکھیے ایک منٹ, شیک ایک منٹ, لڑائی میں شریک تھے کہ نہیں تھے بس. معذرت شیخ معذرت. ہاں ابھی ایسا کرتے ہیں, دیکھو ہم لوگ یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں. سعیدی بھائی آپ کو یہ سوال کا جواب دینے میں کوئی بہت بڑی آپتی, کوئی بہت بڑا پرابلم ہے, یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے ہیں, یا وہ ٹاپک کوئی دکھتی رگ کو ٹچ کر لیا شیخ نے, تو بس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کیا وجہ ہے آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے صرف یہ سوال ہوتا ہے. میں نے خود یہاں پہ آپ کے ساتھ گنجائش کیا کی سعیدی بھائی, آپ کو یہاں پہ آ کے سب سے پہلی چیز جو بتانی تھی کہ امام احمد نے کافر کہا, اس کی دلیل بتانی تھی. اور وہ ٹاپک چھوڑ کر آپ کیا کہہ رہے ہیں آ کر کہ میں ایک بات کہہ کر چلے جاؤں گا. کیوں؟ وہ کہنا ہی ہے تو کل پچھلے ہفتے کا پینڈنگ ٹاپک پہلے آتا ہے. لیکن میں نے کیا کہا, بات ہو رہی ہے نا, بات ہو رہی ہے, چلو کوئی بات نہیں. ایک چیز شیخ نے پوچھا, اگر آپ کو کوئی بہت بڑا پرابلم نہ ہو تو آپ جواب دے دو نا, ہاں یا نہ, اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. دیکھیں زید بھائی, سب سے پہلی بات تو وہ کہہ رہے کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ, میں نے آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تبھی تو آپ جذبات میں آ رہے. میں نے سنے نا بات, تو مجھے اپنی بات تو رکھنے دینا آپ. میں نے کفایت نے پہلے سوال کرے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارادہ تھا کیا اس سے جنگ کرنے کا. سنے نا, تو انہوں نے صرف پہلے, سنو نا زید بھائی بات سنو نا آپ, انہوں نے صرف پہلے ایک سوال کرا تھا, میں نے ان کو جواب دے دیا کہ نہیں ان کا مبارک ارادہ نہیں تھا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا, سنے نا بات تو سنے نا میری, سنو نا میری بات تو سنو نا. میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے ہمارے پچھلے ہفتے کے پہلا سوال جواب نہیں دیا, دوسرا سوال جو آج آپ نے کہا کہ قتل کا حکم دیا تھا اس کا جواب نہیں دیا, آپ تیسرے ٹاپک پہ گئے, ہم نے آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھا. چلو ٹاپک میں اپنے وعدوں سے نہیں بھاگتا, میں اپنے وعدوں سے نہیں بھاگتا, الحمدللہ ایک لفظ کا جواب میں ہے, اپنے وعدوں سے نہیں ایک بھاگتا. لفظ کا جواب ہے بس. لڑائی میں ایک لفظ میں جواب آپ کا ہے یس نو, اس کے بعد ہم کوئی تیسرا میں نے آپ کی دکھتی رکھ کے ہاتھ رکھ دیا, آپ جواب نہیں دے. یس یا نو. میں نے کہا نا میں دوں گا, میں نے بولا نا, آپ نے 2 سوال کرے, میں نے 1 سوال کرا, تو آپ میرے پہلے اس سوال کا جواب دے دے, پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کا جواب میرے سے لے لیں. پہلا وہ سوال کا مطلب نہیں ہے, وہ سوال کا مقصود یہی پتا کرنا تھا کہ آپ کا یہ ارادہ تھا. آپ کو مسئلہ کیا رہا جواب دینے کا, لڑائی میں شریک ہوئے کہ مقصد ہی وہی تھا. اس سوال کا مطلب یہی تھا, اس سوال کا مطلب یہی آپ سے جاننا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے کہ نہیں تھے. آپ نے نہیں بتایا, اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے سوال بدلے, آپ نے 2 سوال کرے. آپ کو سوال کی تشریح ایک میں سنو, سوال کی تشریح کرنے کا سوال میں نے سوال کیا تھا نا, سوال کا مطلب بتانے کا مجھے کہ آپ کو ہے. میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا مقصد کیا ہے, آپ سے کیا جانکاری لینا ہے, وہ اس کی تشریح کرنے کا مجھے کہ آپ کو ہے. سوال میرا تھا نا, تو اس سوال کی تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے میرا جاننے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ لڑنے کے لیے گئے تھے, لڑائی میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے. انہوں نے یہی جو پورا معاملہ شریک ہوئے, تو کیا وہ اس لڑائی میں شریک تھے کہ نہیں. صرف ایک لفظ میں جواب ہے. جواب دے رہا ہوں. ہاں دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات, آپ نے کہا تھا وہ ان کا لڑنے کا ارادہ تھا. میں نے کہا جواب دے رہا ہوں, میرے بیچ میں نہ بولے. تو میں نے کہا کہ ان کا مبارک ارادہ نہیں تھا لڑنے کا. پھر آپ نے کہا کہ میں تشریح کر رہا ہوں, مجھے حق ہے بولنے کا, جو قائل ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے تشریح کرنے کا. تو آپ نے یہ کہا کہ ان سے مبارک لڑائی وہاں پر ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی جواب لے لے آپ. ابن تیمیہ کے بقول میں جواب دے دیتا ہوں. منہاج السنہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 570 کے مطابق یزید نے ان کی بیعت کے لیے بھیجا تھا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی مبارک ہاتھ پر اگر وہ بیعت کر لیتا تو باقی کسی صحابی اور تابعی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ انکار کرتے. ٹھیک ہے, کیوں مولا نے بیعت کر لی, اسی لیے انہوں نے بیعت نہیں کی کر کے انہوں نے وہاں سے دھمکی بھیجا اور جنگ کے لیے تیار ہوا. تو اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے ناحق کے لیے, وہ حق کے لیے لڑے اور ناحق والوں کو پچھاڑ دیے. تو یہی میرا سمپل سا منہاج السنہ کے اس میں جواب دی دیا میں نے. اب آپ میرا جواب رکھیں. بالکل جواب دوں گا, بس یہی اسی چیز کے لیے اتنا پریشان کیا آپ نے. آپ ناحق کے لیے لڑے, آپ نے کہہ دیا لڑے. اب جو ہے میں جواب دیتا ہوں, 2-3 منٹ لگے گا. ایک جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں, اس کو دوہرا دیتا ہوں. وہ کیا, وہ تو ہمارے حساب سے وہ جواب ہے. وہ جواب کس حساب سے, ہمارے حساب سے. ابھی جو آپ نے کہا نا کہ لڑائی میں شریک ہوئے, لڑے, اس کے اعتبار سے ایک اور جواب دوں گا آپ کو. ہاں,
تو ایک جواب تو میں ابھی دے چکا ہوں آپ سے پہلے, شاید انہیں نے کس نے سوال کیا تھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے, بیوقوف ہے. بھائی میں نے یہ جواب دیا تھا پہلے کہ اہل بیت نے مطالبہ نہیں کیا, آپ نے پولیس وغیرہ کی مثال دے دی, یہ پولیس کا کام ہے, یہ کرے وہ کرے. ہاں ارے بھائی ایک آدمی نے قتل کیا ہے, کسی کا قتل ہوا ہے, اگر پولیس بھی, اگر وہ رشتہ دار اس کو رفع دفع کر رہے ہیں, رشتہ دار بدلے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, رشتہ دار کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, تو کیا زبردستی اس کے باوجود بھی جا کے پولیس کوئی ایکشن لے گی؟ ہمارے سامنے وہ تفصیلات نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اہل بیت نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو آج جو آپ اعتراض کر رہے ہیں, ہمارا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے ذہن میں اعتراض کیوں نہیں آیا, اہل بیت نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ حتیٰ کہ جب یزید کی, ابھی آپ نے وہ ایک بات یہ بھی کہہ دی ہے کہ واقع حرہ میں یہ مطالبہ ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا. ارے واقع حرہ میں کہاں حسین رضی اللہ تھے بھائی؟ واقع حرہ کربلا کے آپ 1-2 دن کے بعد ہوا تھا واقعہ. ارے حسین رضی اللہ شہید ہو گئے, اس کے کئی سالوں کے بعد واقع حرہ پیش آیا, مطلب ایک لمبا گیپ کے بیچ میں. تو اس وقت تو حسین رضی اللہ موجود ہی نہیں تھے, اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں حسین کے تعلق سے بیعت کی بات کا حکم آیا تھا. واقعہ حرہ میں حسین رضی اللہ کی کوئی رول ہی نہیں, وہاں پہ تھے ہی نہیں, وہ موجود ہی نہیں تھے, اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ جواب تو پہلے میں دے چکا. اب جو آپ نے کہا نا کہ لڑائی لڑے, بھائی جو لڑائی میں شہید ہوتا ہے, کوئی دستور نہیں ہے اسلام میں کہ اس شہادت کے لیے کوئی انتقام کا کوئی کیس بنے یا کوئی انتقام لیا جائے. اس سے پہلے جو آپس میں لڑائی ہوئی جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, کیا ان کا بدلہ لیا گیا؟ کوئی کیس ہوا, کوئی مسئلہ ہوا؟ کیونکہ یہ حضرات لڑائی میں شریک تھے, بلکہ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکل بھی چکے تھے, یعنی لڑائی سے نکل چکے تھے, وہ اس سے الگ بھی ہو رہے تھے, پھر بھی کسی نے جو ہے ان کو قتل کر دیا. لیکن کسی کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا, اور نہ انتقام کی کوئی آواز اٹھی, نہ شیخ کفایت تھوڑے ڈسکنیکٹ یا ویڈیو رک گیا ہے. جو بات شیخ بول رہے تھے اس کی وضاحت یعنی یہاں پر شیخ کا شابان اور مزید کر دیتے ہیں. جی شیخ. ہاں اچھا شیخ کفایت آ گیا واپس. جی ہاں خلاصہ میں یہ کہہ رہا تھا, آواز کیسے چلی گیا, میں یہ کہہ رہا, آواز آ رہی نا, آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جو بھی لڑائی میں شریک ہوتا ہے, اور لڑائی میں شرکت کے بعد اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے, تو اس پہ وہ قانون قصاص نہیں چلتا ہے, یہ لڑائی میں وہ رول نہیں چلتا ہے. یعنی ایسا کوئی دستور, کوئی آئین نہیں ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے, اس میں کسی کو شہید کیا گیا ہے, تو پھر اس کے قصاص کی آواز اٹھائی جائے. کربلا سے پہلے ایسا کوئی ایگزامپل آپ بتائیں, جمل کی لڑائی ہوئی, کتنے لوگ شہید ہوئے, کیا اس میں قصاص کی بات آئے گی؟ دونوں طرف میں سے بھی صحابہ کی شہادت ہوئی, لیکن کیا کسی بھی گروپ نے آواز اٹھائی کہ قصاص کی بات ہونی چاہیے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا, لیکن وہاں کوئی ایسی بات ہوئی. عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, وہاں ایسی کوئی بات ہوئی. تو یہ چونکہ لڑائی میں شریک جو لوگ ہوئے, تو لڑائی میں اگر کوئی وفات ہوتی ہے, لڑائی میں اگر کوئی موت ہوتی ہے, لڑائی میں شہادت ہوتی ہے, تو وہاں پہ قصاص کا مطالبہ, ایسا کوئی آئین نہیں ہے, ایسی کوئی ایگزامپل ہے, ایسا کوئی دستور ہی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ مانتے ہو, ہم تو نہیں مانتے کہ لڑائی میں شریک, میرا یہ موقف نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ لڑائی میں شہید ہوئے, میرا یہ موقف نہیں ہے. لیکن آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ لڑائی میں شریک ہو گئے, تو اگر آپ ان کو لڑائی میں شریک مان رہے ہیں کہ ایک لڑائی میں, ایک وار میں وہ جا چکے, تو وار میں, لڑائی میں اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے, تو وہاں وہ رول نہیں چلتا, وہ آئین نہیں چلتا, وہ قصاص کا مطالبہ نہیں چلتا. اس سے پہلے کی ساری سیرت پڑھ لیجئے, ساری کہانیاں پڑھ لیجئے, کوئی ایک ایگزامپل بتائیے کہ لڑائی میں کسی کی شہادت ہوئی ہو اور وہاں کوئی کیس کیا گیا, کوئی مقدمہ کیا گیا, کوئی مطالبہ کیا گیا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوئی لڑائی نہیں لڑی, وہ اپنے گھر میں تھے, کوئی مقابلہ نہیں کیا, اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لڑائی میں کوئی لڑائی چھیڑی ہی نہیں. ان کے گھر میں جا کے آتنکیوں نے, ان کے گھر میں جا کے گھس کے ان کا قتل کر دیا, جو وار میں نہیں تھے, لڑائی میں نہیں تھے. ایسا اگر کسی طرح سے کسی کو مارا جائے گا, وہاں یہ مطالبہ بنتا ہے کہ ہمیں قاتلین سے بدلہ چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے, ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے. یہ بدلہ بنتا ہے, اور رشتہ داروں نے بدلہ یہ آواز اٹھائی. لیکن اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی, جنگ جمل میں دونوں طرف سے جو صحابہ شہید ہوئے یا تابعین شہید ہوئے, کسی کے تعلق سے آواز نہیں اٹھائی کہ ہمیں بدلہ چاہیے. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی, وہاں دونوں طرف شہادتیں ہوئی, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں لڑائیوں میں, تو وہاں پہ یہ مطالبہ نہیں ہوتا ہمیں بدلہ چاہیے, ہمیں بدلہ چاہیے. تو اگر آپ یہ مان رہے ہو کہ وہ لڑائی میں شریک تھے, تو آپ کو اس مطالبے کا کوئی
हक ही नहीं। कोई आप दस्तूर के खिलाफ गैर दस्तूरी मुतालबा कर रहे हो। इस्लाम के दस्तूर में कोई एग्जाम्पल पेश करो, कोई मिसाल पेश करो, कोई ऐसी बात पेश करो कि इससे पहले जो जंगों में लड़ाइयों में शहादतें हुई हैं उन शहादतों पर किसास का मुकदमा चला है, किसास लिया गया है या किसी ने मांगा है, ऐसी कोई एग्जाम्पल पेश करो। तो अगर आप उनको लड़ाई में शरीक मान रहे हो तब किस मुंह से आप कह रहे हो, तब किस बुनियाद पर आप कह रहे हो कि किसास का होना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई निजाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अगर आप उनको लड़ाई में लेके जा रहे हो तो फिर आपको ये मुतालबा करना नहीं। ये है आपके मौकिफ के मुताबिक जवाब, और पहला जवाब तो मैं आपको दे चुका हूं। अब आपको जो कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आपने मुझे ये कहा कि वाक़े हर्रा में तो ये बात का मामला है। मैंने इब्ने तैमिया का हवाला भी दिया था और मैंने साथ में ये भी कोट किया था कि ये इब्ने तैमिया की किताब है मिनहाजुस सुन्ना, इसकी जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर है इसका है 571। वो लिखते हैं कि यजीद ने जो कुछ अहले हर्रा के साथ किया था इसका असल वाक़या ये है कि जब अहले मदीना इसकी बैत तोड़ी और इसके मदीना से निकाल दिया गया, ठीक है, ये वहां से ये मसला शुरू हुआ। दूसरी बात, मैंने जब आपको पुलिस की मिसाल दी तो आपने इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। आपने ये कह दिया था कि जब किसी घर में मसला हो जाता है तो जब पुलिस वालों को अगर वो कहेंगे तब जाके वो एक्शन लेंगे ना। ये तो ऐसी बात होगी किफायत भाई ने मुंबई में किसी का मर्डर कर दिया। अब किफायत भाई के घर वाले एक मिनट देखो भाई, ये बात याद रखो, हम लोग डिस्कशन करते हैं लेकिन बदतमीजी किसी तरह से अलाउड नहीं है। आप किसी एक्सवाइजेड की मिसाल दो, आप अभी नाम से दूसरे पे मिसाल दे रहे हो, सही बात नहीं है। मिसाल दूसरे पे ले लेता हूं मैं। आपको सईदी ने मर्डर किया बोलेगा कोई आपको अच्छा लगेगा? सईदी सहारन नहीं ना, तो आपकी भी बात नहीं कही जा रही है और आपको उलमा से बात कैसे करना है? ठीक है, मैं अपने आप पे मिसाल दे देता हूँ, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। हाँ मुझे सुनो ना, मुझे कोई इश्यूज नहीं है जैद भाई। चलिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि सईदी सहरान खान ने किसी का मर्डर कर दिया और सईदी सहरान खान के घर वालों ने पुलिस वालों को बताया ही नहीं कि इन्होंने मर्डर किया, तो क्या पुलिस वाले नहीं आएंगे? हाँ, क्या वो छोड़ देंगे? अरे नहीं, बोले इनके घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने क्या करने का बोले? सुने ना, बात तो सुने ना। दूसरी बात, अब ये तो ऐसी बात हो गई, कोई बैंक लूट रहा है, कोई 10 लाख चुरा दिया है, ठीक है। अब चुराने के बाद, अब बोले लूटने के बाद बोले घर वालों ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो बोले अब पुलिस वालों को खबर नहीं देनी कि बोले इन लोगों ने सुलह कर लिया बोले आपस में, तो मतलब पुलिस वालों का काम ही नहीं वहां पे। ये आप क्या हो गया सवाल का जवाब? सुने ना जाहिद भाई, बात सुनिए। एक मिनट, आपने एक सवाल पूछा, एक जवाब जी, एक सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरी बात पे जाइए। देखिए यहाँ पे बात सिविल वॉर की हो रही है, यहाँ पे सिविल वॉर की बात, आपने जंग कहा ना, यहाँ पे चोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मर्डर की बात नहीं हो रही है। जैद भाई, इन्होंने जो पुलिस की मिसाल दी थी उन्होंने चोरी की बात भी की, चोरी हो जाए। अरे चोरी हो जाएगा तो इन्हें गए वो पुलिस के पास, जाके कोई बताएगा, एफआईआर कराएगा हमारे घर पे चोरी, तब आके कोई एक्शन लेंगे ना। आपने सिर्फ कत्ल की बात नहीं की थी, आपने चोरी की बात की थी। आपने कहा था चोरी हो जाए, इस तरह की मिसालें आपने दी, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई चोरी होती है, सुनिए एक बात सुनिए, तो अगर कोई जाके बताता है, कोई जाके उनको बोलता है, उनको किसी तरह से इत्तला मिलती है चोरी वगैरह की, तो जाके एक्शन लिया जाता है। और ये जो कत्ल की बात है, ये अगर वार में ऐसा कुछ होता है, लड़ाई में ऐसा कुछ होता है, तो वहां पे ऐसा कोई, वो मैंने क्लियर कर दिया। और अगर घर में कोई बैठा हुआ है, घर में, और वहां पे किसी को शहीद कर दिया गया है, किसी को कत्ल कर दिया गया है, तो उसके परिवार को ये हक है। यानी अगर पुलिस के, यानी अगर इस्लामी अदालत के मुताबिक गया भी अगर, और आपको क्या है, आपको यहाँ पे जो रूल देना है ना, इंतकाम का, किसास का जो भी मसला है, आपको इस्लामी हिसाब से देखना है। पुलिस वालों का क्या रूल है वो एक अलग है, लेकिन इस्लाम का रूल क्या है कि अगर मकतूलीन के वर्सा अगर कातिल के इंतकाम की मांग ना करें, किसास की मांग ना करें और कहें कि हमें नहीं चाहिए बदला, तो बताइए क्या उसके बाद जबरदस्ती हुकूमत जाके बदला लेगी? तो उसी को मैंने सवाल उठाया है कि जब अहले बैत ने मुतालबा नहीं किया, जब अहले बैत, आप पहले अहले बैत, आप सुन लीजिए पहले, जब अहले बैत का आप मुतालबा बताइए। आप पुलिस की मिसाल दे रहे हैं कि पुलिस में गया तो आके खुद पकड़ के ले जाके मारेंगे। इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम में क्या है, इस्लाम पुलिस में भी क्या है, अगर चोरी होती है जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, तब जाके पुलिस एक्शन लेती है। खून होता है तो फिर पुलिस वाले इसमें उनका अपना एक अलग रूल है चलाने का। अगर कोई इसमें ये कह दे कि मकतूल, हमारे इंडिया में क्या है, अगर कोई मकतूल के वर्षा बोले कि हमने माफ कर दिया, हमको बदला नहीं चाहिए, लेकिन अगर कातिल है, पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस्लाम का रूल क्या है? इस्लाम का रूल ये है कि अगर कातिल को मकतूलिन के वर्षा माफ कर दे, बोलते हैं हम इसको माफ करते हैं, हमें बदला नहीं चाहिए, तो उसको अदालत भी माफ कर देगी।
لیکن یہ یہاں کی عدالت نہیں معاف کرے گی اس کو. اسلام میں کیا ہے, مقتولین کے ورثہ بولے کہ ہمیں بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اس کو معاف کرتے ہیں. تو اسلام میں کیا ہے, اسلام میں پورا پاور مظلوم کو دیا گیا ہے, تھرڈ پارٹی کو نہیں دیا گیا ہے. یعنی جس پر ظلم کیا گیا اس کے ہاتھ میں فیصلہ رکھا گیا. ابھی دیکھیے سعودی عرب کا ایک واقعہ کہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا, مقتولین کتنا دولت دے رہے, مقتول کے جو ورثہ تھے کتنا دولت دے رہے تھے, پیسہ دے رہے تھے کہ بھیا معاف کر دو, معاف کر دو. اگر معاف کر دیا ہوتا تو اس کی گردن ماری جاتی, معاف نہیں کیا اس کی گردن مار دی گئی. ایک اور کیس ہوا دوبارہ کہ ایک اور آدمی نے مار دیا تھا کسی کو, اس کے مقتول کے ورثہ اس کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, چلا رہے, بھیا معاف کر دو, معاف کر دو. اگر معاف کر دیا ہوتا مقتول کے ورثے میں تو عدالت بھی معاف کر دیتی. تو اسلام میں سارا پاور جو دیا گیا نا مظلوم کو, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ پورا ڈیسیژن لینے کا جو پاور ہے بدلے کا, وہ پورا پاور وارثین کو دیا, گھر والوں کو دیا گیا. دوسری جو دنیا کے قانون ہے وہاں پورا اختیار جج کو ہے, یعنی جج چاہے تو سزا ہو, جج چاہے تو سزا نہ ہو. لیکن اسلام میں کیا ہے, جس کو قتل ہوا ہے, جس گھر میں خون ہوا, اس کے گھر والے اگر چاہیں گے تو سزا ہوگی, نہیں چاہیں گے تو سزا نہیں ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ چاہیے, تو آپ کو جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کی طرف سے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ان کا کیا موقف تھا. یہ سوال یزید پر آپ ڈائریکٹ نہیں اٹھائے, انڈائریکٹ. اگر یہ ثابت کر دیں آپ کہ اہل بیت کے ورثہ نے, اہل بیت کے رشتہ داروں نے مطالبہ کیا پھر بدلہ نہیں لیا, تو آپ کا اعتراض جمتا, لیکن آپ ایسا نہیں دکھا سکتے. اور پھر دوسری بات, یہ تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے, لیکن آپ کا تو معاملہ ہی نہیں رہا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی میں شریک تھے, تو جب آپ ان کو لڑائی میں شریک بتا دیے تو بھائی یہاں تو قصاص کا کوئی رول ہی نہیں چلتا ہے. جی دیکھیں, پھر آپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. اگر پولیس کی مثال سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں لے لیتا ہوں, مثال واپس لے لیتا ہوں, مجھے کوئی ایشوز نہیں ہے. دوسری بات, میں نے لفظ چوری کا استعمال کیا تھا, تو اب آپ کا ایک کام تھا, میں نے اندر مقید لفظ استعمال کیا تھا کہ میں یہ چوری مانوں گا, وہ نہیں مانوں گا. چوری میں بھی مطلق چوری کا نام لیا تھا میں, اندر بینک چوری بھی ہو سکتی تھی. اب کوئی بینک چوری جا کے اس نے بینک چوری کر لیا, تو کیا بینک والے جب تک بولیں گے نہیں تب تک نہیں کریں گے, یہ ایسا ہوگا کیا؟ ہاں, تو میں نے مطلق چوری کہا تھا. سنیں بات تو سنیں, مجھے اپنی بات, زید بھائی مجھے اپنی بات رکھنے کے لیے. یہ سوال کا جواب اچھے آپ تسلی ہے یا نہیں, آپ بعد میں بیٹھ کے اطمینان سے سوچو, مل جائے گی. ابھی آپ وہ پچھلے ہفتے کا پینڈنگ سوال پہ آ جاؤ, امام احمد کے تعلق سے. سنیں زید بھائی, بالکل زید بھائی, آپ 2 منٹ رک جائیں نا, مجھے اپنی بات تو رکھنے دینا. میں کفایت کی بات تو سنا نا میں اتنی دیر سے. دوسری بات یہ ہے, ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان سے مطالبہ کیا ہوگا کہ اس کے بدلے کے لیے. ٹھیک ہے, دیکھیں بدلہ نہ لینے کی 2 صورتیں ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 70 یا 72 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب شہید کر دیا گیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بدعا کی تھی. ٹھیک ہے, یہ صحابہ کرام جن کو شہید کر دیا گیا تھا قرآن کے خاری کو, ان کے لیے بدعا کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹھیک ہے, تو اور اللہ کچھ ایسے بدلے ہوتے جس کو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کا اللہ رب العزت خود بدلہ لے گا. ٹھیک ہے, تیسری بات یہ ہے کہ اب یزید جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, جو ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا عراق کا, تو اب سب تو معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا نا. جو حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا جو بیٹا وہ ملعون عمر ابن سعد, ٹھیک ہے, جس کو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کی جلد 12 صفحہ نمبر 435 پہ کہا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اصل میں قاتل ہے, کیونکہ لشکر انہی نے بھیجا تھا 1000 کے سپاہ کے ساتھ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو جب اتنے بڑے گھرانے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے گھرانے کے ایک شخص نواسے کا قتل ہو چکا تھا, تو کیا گورنر کا ایک کام نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ بھال کرے, کم سے کم تھوڑی سی جستجو کرتا نا, تھوڑی بھی جستجو نہیں کرتا. اب جب آپ یہ کھلے اعلان کر رہے ہیں کہ میں نہ یزید سے محبت کرتا ہوں, نہ میں یزید کو فقیہ مانتا ہوں, نہ میں یزید کو محدث مانتا ہوں, تو پھر جب آپ اتنی سارے اہل علم کے اقوال وہ ہے, تو پھر آپ دفاع کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ اہل سنت کے منہاج سے آپ تو ہٹ رہے, تو آپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی کون سی وہ آیت یا حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کا قتل کر دیتا ہے, اگر وہ گھر والوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ جب تک اگر یہ اس کی عرضی دے دے گے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ بھی دلیل آپ کے اس میں آئے گی ہی نہیں دائرے میں,
کیونکہ سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ ابن زیاد اور یزید ہے. تو آپ اس کا تسلی وقت جواب دیجیے کفایت بھائی. جی شیخ میں ان کا ایک جملہ یاد دلاؤں گا آپ کو. شیخ انہوں نے کہا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے بدلہ لیا. اس سے پہلے والی بار جب اس سے پہلے 2-3 بار پہلے آپ جو بات کر رہے تھے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو کوئی یہ بات آپ نے کہا ہے سیدی بھائی کہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ عبید اللہ بن زیاد نے بدلہ لیا؟ آپ نے ایسا کہا؟ جی میں نے یزید اور ابن زیاد دونوں کے بارے میں کہا تھا. دونوں کے بارے میں کہا ہے نا. شیخ کفایت آپ نے بات سن لی نا. ٹھیک ہے. دیکھیے بھائی, جن روایات کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں نا کہ منہاج السنہ میں یہ فلاں جگہ یہ لکھا ہو فلاں جگہ, ان روایات کی بنیاد پہ تو یزید نے مار دیا تھا حسین کے قاتل کو. بھائی جن روایات کو بنیاد بنا کے آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں کہ یزید نے یہ کیا, ابن زیاد نے یہ کیا, فلاں نے, ان روایت تو بتاتی کہ مار دیا, قصہ ختم ہو گیا. آپ کی نظر میں اگر وہی روایتیں صحیح ہیں کہ فلاں نے لکھ دیا فلاں نے لکھ دیا, آپ اگر یہ آپ کا معیار یہ کہ فلاں نے لکھ دیا, فلاں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے قاتل حسین کی گردن مار دی, ابن زیاد نے قاتل حسین کی گردن مار دی, یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو جس ایویڈنس کو آپ سر پہ لاج کے گھوم رہے ہیں اس طرح کے ایویڈنس تو یہ بھی بتا رہے ہیں ابن زیاد نے گردن مار دی, قصہ ختم ہو گیا. اب کیا رہ گیا اعتراض؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاں جی, اور یہ جو ہم نے کہا کہ بھائی وہ, اور یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ ساری باتیں تو تب ہوتی ہے نا کہ جب کوئی گھر بیٹھا ہو, لڑائی میں شریک نہ ہو اور قتل کر دیا گیا, تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ بدلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے تو ایک الگ ہی رخ دے دیا نا بھیا, آپ نے تو ان کو لڑائی میں لے کے چلے گئے. اب لڑائی میں لے کے چلے گئے تو میرا سوال ہے کہ آپ کو ایک ایگزامپل بتائیے کہ لڑائی میں کوئی شہید ہوا ہو اور اس کے خون کا مقدمہ چلا ہو اور خون کا بدلہ مانگا گیا, ایسی کوئی ایک مثال بتائے اسلامی تاریخ میں. جی یہ زید بھائی کو بولنے دیا, وہ ذرا وہ بہت دیر سے ضعیف حدیث لے کر خوش ہو رہے تھے. زید بھائی بولے آپ. بولے اچھا آپ کو ضعیف حدیث چاہیے تھی نا, کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے. نہیں بولے آپ, بولے نہ بولے آپ, بولے بنداس بولے. اس کا ذکر شیخ کفایت نے کہا کہ آپ آبجیکشن لینا چاہتے ہیں کہ ایسی حدیث نہیں ہے, کوئی اختلاف ہے تو پھر دلیل اسکرین پہ لائیں گے. اگر دونوں اتفاق رکھتے ہیں تو مسئلہ حل ہے. پھر آپ نے مطالبہ کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی لاؤ اس موضوع پر, تو شیخ کفایت کہہ رہے ہیں کہ ہے ایسی ٹائپ کی ضعیف حدیث. اب بتائیے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ضعیف حدیث نہیں, ضعیف روایت, ضعیف حدیث نہیں. حدیث تو حدیث ہم کہتے ہیں نا اللہ کے قسم کے قول فعل وغیرہ کو, یہ تاریخی روایات کی بات ہو رہی ہے, حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ روایات کی بات ہو رہی ہے جو تاریخی کتابیں ہیں. تو تاریخی کتابوں میں تاریخی بیانات میں جس ٹائپ کے بیانات کو آپ نا کندھوں پہ لے کے گھومتے ہیں سر پہ لاد کے, تو اس طرح کے حوالے تو یہ بھی موجود ہے نا کہ یزید نے گردن مار دی قتل حسین. یزید کہہ رہا ہوں, اچھا یزید کا بھی حکم ہے, یعنی یزید کے تعلق سے بھی یہ ملتا ہے کہ اس نے جو ہے قتل کرنے کا جو ہے حکم دیا کہ چلو بدلا لو, اور ابن زیاد کے بارے میں ملتا ہے اس نے گردن مار دی. تو بھیا جس ٹائپ کی دلیل آپ سر پہ اٹھا کے گھوم رہے ہو اس ٹائپ کی دلیل تو بتا رہی نا کہ ابن زیاد نے گردن مار دی, قصہ ختم. اور پھر یہ دوسرا پہلو کہ آپ ان کو لڑائی میں لے کے چلے گئے, تو لڑائی میں لے کے چلے گئے تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ. جی کیا آپ ہم سنیں ہم جو کہتے ہیں یزید فاسق فاجر ہے تو ہم یہ تواتر کی بنا پر کہتے ہیں, کیونکہ تواتر خود ایک دلیل ہوتی ہے. سنیں نا بات تو سنیں نا. اور دوسری بات جو آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت, آپ سن لیجیے, یہ آپ دیکھیے, آپ جن دلائل کی بنیاد پر جن کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو, جن روایات اور جن کتابوں کے حوالوں کو ایک بنیاد بنا کے آپ یہ مقدمہ کھڑا کر رہے ہو کہ ابن زیاد نے یا یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا, وہی روایات, وہی کتابیں اور وہی سب باتیں یہ بھی کہہ رہی نا کہ یزید نے کہا بدلہ لو اور اس نے ابن زیاد نے بدلہ لے لیا, تو قصہ ختم ہے. تو آپ اس ٹائپ کی روایتوں کو کیوں نہیں مانتے, اس ٹائپ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے جس میں یہ لکھا ہے کہ بدلہ لے لیا. جی ہم کس ٹائپ کی مانتے ہیں, یہ آپ کو کیسے علم غیب ہو گیا؟ واہ ماشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائی, اگر اس ٹائپ کی حدیثیں نہیں ہیں تو آپ ذرا صحیح روایت سے یہ سب جو آپ کس سے کہانی ابھی سنائے نا, یہ ہوئی نا بات. سنیں نا کفایت بھائی, یہ صحیح روایت سے بتائیے. آپ سب صحیح روایتیں اور تاریخی اوٹ پٹانگ باتیں پیش کر رہی ہے. اس کی تاریخ کی اوٹ پٹانگ باتوں سے آپ نے اپنی پوری کتاب لکھی ہے نا, جو وہ اسی کتاب لکھی آپ نے. دیکھیں مجھے بات رکھنے دینا آپ نے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے یہاں سے 2 سے 3 باتیں رکھی تھی. سب سے پہلی میں نے بات یہ رکھی تھی آپ سے کہ
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यार आपके मुबारक घर वालों ने मुतालबा नहीं किया तो मैंने इसको आपकी वजह बताई कि वो अल्लाह, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको दर्द लगने के बाद, चोट लगने के बाद इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरी बात, यजीद और इब्ने जियाद और साहबी का बेटा हजरत वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, साद बिन वकास रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा, इन तीनों और भी जो लोगों का इसमें किरदार शामिल है, ठीक है। तो क्या इन लोगों ने, इनका लोगों का काम नहीं था? इसका आप मुझे, इसका जवाब मैं आप लोगों से मैं सुने ना, मुझे अपनी बात पर रखने देना। ज़ैद भाई 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड में। देखो बात लोग क्या है ना, मुझे भी मॉडरेट करना पड़ता है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बहुत बोरिंग हो रहा है, क्योंकि एक ही बात 10 बार बोली जाएंगे ना, पब्लिक भी बोर होती है। आपको इसलिए बोरिंग, सुनो इसलिए बोरिंग, सुने ना,